بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ کل 5 جولائی گزرا اور 5 جولائی کی اہمیت ایک لحاظ سے ہمارے ملک میں کافی ہے۔ میں آج جب اخبارات وغیرہ میں نے دیکھے تو اندازہ ہوا کہ 5 جولائی کے بارے میں کافی سارا کچھ تحریریں بھی اس میں لکھی ہوئی آئیں، کچھ تبصرے، اور اس کے اوپر کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی لوگوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی۔ 5 جولائی کی اہمیت تاریخ میں صرف اس وجہ سے ہے کہ اس وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل ضیاء الحق، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو فارغ کر کے ان کی جگہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی، اور اس طرح وہاں اس زمانے میں مارشل لا لگایا گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مارشل لا کا دور کافی عرصے تک چلا۔ جو صورتحال تھی سیاسی، اس نے موقع مہیا کیا جنرل ضیاء الحق کو ٹیک اوور کرنے کا۔ جنرل ضیاء الحق نے بھی کچھ وعدے کیے لیکن پورے نہ کیے، اور پھر ان کا دور حکومت بھی 10 سال چلا، اور بالآخر وہ فضائی حادثے میں ہلاک ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی ان کا دور حکومت بھی ختم ہو گیا، اور ملک میں دوبارہ سے جمہوری عمل کا رواں دواں ہوا۔ جمہوریت درمیان میں مختلف وقتوں پہ وہ ڈسٹرب ہوتی رہی، ڈسکنٹینیو ہوتی رہی، اور بالآخر پھر دوبارہ ہم جمہوری دور میں آئے۔ وہ یوں تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو چونکہ بڑا پر اعتماد تھے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ 1971 کی جنگ، اس میں افواج پاکستان کو جو شکست ہوئی ایسٹ پاکستان میں، اس سے بہت حد تک پاکستان کے لوگ ڈیمورلائز تھے، اور اب ہماری فوج بھی ڈیمورلائز تھی، اور یہ قوائف، یہ حالات، ان کا تجزیہ کسی نے نہ کیا کہ کیوں یہ ہوا، لیکن ڈیفینیٹلی مایوسی بہت زیادہ تھی۔ اور پھر جو ہمارے لوگ وہاں پہ جنگی قیدی رہ گئے، جن میں کہ تقریباً کوئی 29-30 ہزار کے قریب تینوں مسلح افواج کے لوگ تھے، اور باقی تقریباً 60 ہزار کے قریب مغربی پاکستان سے گئے ہوئے لوگ، یا سول سرونٹس، یا بینکرز، کاروباری وغیرہ، جن کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا، وہ تھے جو کہ پریزنر بنا لیے گئے۔ 90 ہزار کے قریب لوگ تھے۔ ان کی واپسی ہوئی 1974 میں، 73-74 میں، اور اس اثناء میں ذوالفقار علی بھٹو شروع میں ایک سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کام کرتے رہے، پھر انہوں نے اپنی پارلیمنٹ وغیرہ چلائی، لیکن چونکہ یہ حکومت بنی تھی اس الیکشن کی بنیاد پہ، جو کہ ایک متحدہ پاکستان کے الیکشنز تھے، جس میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی پارٹی جیتی تھی الیکشن، اور بہت بڑے مارجن سے، اور اس کے مقابلے میں نمبر 2 پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی، اور یوں آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً اگر عوامی لیگ کے ہم رزلٹ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی سے 50-60 سیٹیں ان کی زیادہ تھیں۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو چونکہ بنیادی طور پہ ایک ایمبیشس آدمی تھے، جو اقتدار کے لیے پریشان تھے کہ ان کو کسی طرح اقتدار مل جائے، اور اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر گزرے، جس میں انہوں نے مجیب الرحمان کا رستہ روکا، یا خان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ سازش کی کہ بجائے اس کے کہ حکومت مجیب الرحمان کو بنانے کا موقع دیا جائے، انہوں نے اس کے اپنے لیے رستہ ڈھونڈنے کے لیے، اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے یہ کھیل کھیلا، اور بالآخر مشرقی پاکستان میں بغاوت ہو گئی، اور ہمارا ملک تو لخت ہوا۔
اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چونکہ حکومت اس بنیاد پہ بنی تھی تو اس کا بہت اخلاقی جواز تو نہیں تھا، باوجود اس کے کہ مغربی پاکستان سے سب سے زیادہ سیٹیں پیپلز پارٹی کے ساتھ پاس ہی تھیں۔ چنانچہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا پراپر 5 سال کا ایک ٹینیور لینے کے لیے انہوں نے 1977 کے شروع میں ہی اوائل میں الیکشنز کا اعلان کر دیا، اور باوجود اس کے کہ ان کے ٹینیور کا تقریباً ابھی 1 سال سے زیادہ، 1 سال 7 مہینے رہتے تھے کہ انہوں نے الیکشن کا اعلان کیا۔ اب جب یہ الیکشن ہوئے تو الیکشن میں بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی گئی، ریگنگ کی گئی، اور وہ ریگنگ اس طرح پبلک کے سامنے تھی کہ بہت ساری جگہوں پہ ووٹنگ کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کی جیت کا اعلان کر دیا گیا۔ سو دنیا کو شک ہوا، تمام پارٹیز کو شک ہوا اس پہ، اور اس کے بعد یوں ہوا کہ بہت بڑی بغاوت پھیل گئی۔ بھٹو کا دور جو ہے وہ باوجود اس کے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک کرزمیٹک کوریٹر تھے، بڑی تقریریں زبردست کرنی، لیکن ان کا دور حکومت جو ہے اس میں بہت ساری خامیاں تھیں۔ اکانومی ہماری نیشنلائزیشن کی وجہ سے بھٹو صاحب کے دور میں برباد ہوئی، ڈیولپمنٹ ورک رک گئے، اور اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے بہت ہی سخت اقدامات اٹھائے۔ اس زمانے میں انہوں نے ایک دلائی کیمپ بنایا ہوا تھا جو کہ آزاد کشمیر میں کہیں دور دراز علاقے میں ہے، تو جو لوگ ان سے اختلاف کرتے تھے ان کو عموماً گم کر دیا جاتا تھا اور ان کو اٹھا کے لے جاتے تھے دلائی کیمپ میں، اور پھر ان کے ساتھ کوئی رابطے نہیں رہتے تھے، اور وہاں پہ ان لوگوں کے اوپر اتنا تشدد کیا جاتا تھا کہ ان میں بعض لوگ جب واپس آئے وہاں سے رہا ہو کے تو ان سے صحیح طرح سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ اس میں افتخار احمد طاری ایک تھے جو اس زمانے میں بڑے سمجھے جاتے تھے کہ جی بہت موزور آدمی ہے اور ڈان ہے، لیکن اس کو بھی وہ انہوں نے دھلائی اس کی وہاں پہ دلائی کیمپ میں، کہ وہ اس کے بعد اس میں بھی سکت اور ہمت نہ رہی کہ وہ سیاست میں حصہ لے اور سیاست چھوڑ گئے۔ بہت سارے لوگ قتل کیے، بعض ہمیں بتاتے ہیں، میں سن رہا تھا ایک دفعہ ہارون رشید صاحب نے بتایا کہ تقریباً 22 کے قریب لوگ قتل کیے تھے، اور ان میں بڑا مشہور قتل تھا خواجہ رفیق کا جو کہ سعد رفیق کے والد تھے۔ اکانومی تباہ ہوئی، لوگوں کو بہت بری طرح مارا گیا، مخالفین کو دبایا گیا۔ اسی طرح جو اخبار تھے ان میں اگر کوئی مخالفانہ کالم ہے تو وہ چھپنے نہیں دیا جاتا تھا، اور اخبار نویسوں کو بھی کافی ساری ان کے ساتھ سختی کی۔ اب یہ جو الیکشن ہوا جس کا انہوں نے اعلان کیا، ان کا خیال تھا کہ ہم جیت جائیں گے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ریگنگ ہوئی بہت زیادہ، اور اس کے جو رزلٹس تھے وہ بہت ساری جگہوں پہ تقریباً 19 سیٹوں پہ تو بلا مقابلہ ہی کہا جی کہ الیکشن جیت لیا گیا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ ووٹنگ ٹائم ختم ہونے سے پہلے بھی ووٹنگ ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس جو تھے ان کی جیت کا اعلان کر دیا گیا۔ اب ان ساری چیزوں کے باوجود یہ جو ریگنگ تھی اس کے اوپر احتجاج شروع ہوا۔ اس وقت 3 دن کے بعد تیسرے دن جا کے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن تھے، جو کہ یہ اتحاد جو تھا جیسے پی این اے کہتے تھے، پاکستان نیشنل الائنس، جس میں زیادہ تر مذہبی جماعتیں اور پی ایم ایل این وغیرہ شامل تھیں، انہوں نے احتجاج کیا، اور وہ احتجاج جو تھا وہ چند دنوں میں ماند پڑ گیا، کیونکہ یہ جو سختی تھی اس سے اس کو دبایا گیا، کچلا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر اسٹریٹجی بدلی گئی، چونکہ پی این اے بہت دفعہ یہ وعدہ کر چکا تھا کہ ہم ملک میں اسلامی قوانین وغیرہ لانا چاہتے ہیں اور اسلامی قوانین ہم رائج کریں گے، تو انہوں نے پھر یہ نعرہ لگایا جسے کہتے ہیں نظام مصطفیٰ، اور وہ تحریک اس سے ریگنگ کے اگینسٹ جو چل رہی تھی ہماری تحریک و زمانے کی، اس کے بدلے وہ نظام مصطفیٰ تحریک بن گئی۔ اب اس تحریک میں اتنا زور تھا، لوگوں میں اتنا مذہبی جذبہ تھا کہ انہوں نے سڑکوں پہ آ کے تو ٹرپس کا مقابلہ کرنا شروع کیا، پولیس کا مقابلہ،
اور لوگ ڈٹر نہیں ہوتے تھے، یعنی لاشیں گریں، لوگ مارے گئے، لیکن اس کے باوجود نوجوان آ کے جانے دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ چنانچہ صورتحال ایسی بنی کہ ہمارے اپنے ہی ٹرپس نے، ہماری افواج نے ان لوگوں کے اوپر فائرنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ ہماری بعض جگہوں پہ ویپنز بھی چھین لیے لوگوں نے۔ غالباً میرا اپنا اندازہ ہے کہ نیلا گنبد میں کچھ جوانوں نے فائرنگ نہیں کی، فائرنگ کرنے سے انکار کیا، تو ان کے ویپن چھین لیے گئے۔ نیلا گنبد لاہور، حالات اتنے بگڑ گئے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہڑتال، شہر بند، اور مختلف جگہوں پہ لڑائیاں، PNA کے لوگ، مذہبی لوگ جو ہیں وہ گھروں کو جلا رہے تھے۔ ان حالات میں ہمارے اپنے 4 بریگیڈیئر بھی اس وقت استعفیٰ دے گئے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اپنے پاکستان کے عوام کے اوپر گولی نہیں چلائیں گے۔ افواج پاکستان میں بھی یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ آپ ایکشن نہیں لے سک رہے، پولیس وغیرہ میں بھی بڑی بددلی اور عوام بپھرے ہوئے، اور حکومت کی رٹ ختم ہو چکی تھی۔ لہٰذا حکومت نے مذاکرات وغیرہ کی، اپوزیشن کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس وغیرہ کی، کچھ معاملات طے پائے، لیکن پورے معاملات طے نہیں پائے، اور بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ وہ 15 دن کے لیے غیر ملکی دورے پہ جا رہے ہیں۔ چنانچہ ان حالات میں جنرل ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا۔ اب یہ ٹیک اوور ہے 5 جولائی کا، اس دن اناؤنس ہوا، لہٰذا 5 جولائی کا اس کی ایک سگنیفیکنس موجود ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کر کے تو ضیاء الحق نے حکومت بنائی۔ اس کی تفصیل کافی لمبی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جنرل ضیاء الحق نے جب ٹیک اوور کیا تو اس نے کہا میں 90 دن بعد الیکشن کرا دوں گا، تو پھر الیکشن نہیں کرایا، کیونکہ 90 دن کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اس وقت الیکشن کرانا مناسب نہیں، الیکشن کرائے تو نتائج بالکل وہی ہوں گے جو پہلے تھے۔ تو الیکشن تو اسی طرح ہوتا ہے، اس میں نتائج آپ کی خواہش کے مطابق آئیں یا نہ آئیں، لیکن وہ عوام کی رائے ہے۔ لیکن جنرل ضیاء الحق اس چیز سے اس کو کترا گئے اس سے، اور پھر وہ انہوں نے ایک لمبے وقت کے لیے حکومت کی۔ جنرل ضیاء الحق اپنے طور پہ ایک ہمبل آدمی تھے، دیندار تھے، لیکن سیاسی معاملات میں ان کے اوپر بہت سارے الزامات عائد ہوتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ حکومت کا چلے جانا، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل، کیونکہ اس کے بعد رخ بدل گئے ہمارے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بالآخر ذوالفقار علی بھٹو پہ مقدمے چلے، اور احمد رضا کسوری کے والد نواب محمد احمد کے قتل میں ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا اور سزائے موت ہوئی۔ کہنے کو تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عدالتی قتل تھا، لیکن میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ جس شخص کے اوپر 22 لوگوں کے قتل کا الزام ہو، وہ کسی ایک قتل میں بچ بھی جاتا تو کسی اور میں اس کو سزا ہو جاتی۔ اسی طرح آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو زبردست جاری تھی وہ رک گئی، اور اس وقت انہوں نے تمام انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا۔ ہماری اکانومی کی تباہی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، اور آج دن تک وہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایٹ بیسٹ ایک متنازع آدمی تھے۔ ان کی تقاریر جو کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن وغیرہ میں کی ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی لوگ اعتراضات کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ذہین آدمی جس کو فارن افیئرس کی بڑی سمجھ تھی، پڑھا لکھا انسان، غالباً اپنی اقتدار کی ہوس اور طبیعت میں سختی، جس کی وجہ سے انہوں نے مخالفین کے اوپر بڑے ظلم کیے، قدرت نے ان کو ان کے پاؤں زمین پہ جمنے نہیں دیے، اور اس طرح اپنی ہی تکبر کی وجہ سے وہ ایک کیفر کردار کو پہنچے۔ مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے تحریک کے لوگوں کو وارننگ دی تو اپنی کرسی پہ ہاتھ مار کے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں یہ بڑی طاقتور ہے، اور میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ تو وہ جو تکبر تھا وہ میرا خیال ہے کہ ان کے رستے میں حائل ہوا، اور تکبر تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، جو انکساری انسان کے لیے ہمیشہ مفید رہتی ہے۔ لیکن یہاں تکبر تھا، اور بالآخر انہوں نے
اپنا اقتدار بھی کھویا تکبر کی وجہ سے اور زیادہ غصے کی وجہ سے ضیاء الحق کے ساتھ معاملات مزید بگڑ گئے اور بالآخر جیسے آپ عدالتی قتل کہتے ہیں وہ ان کو پھانسی کے پھندے تک لے گیا۔ یہ وہ کہانی ہے جو 5 جولائی کو شروع ہوتی ہے اور پھر آ کے تو اپریل کے مہینے میں اختتام ہوتی ہے، غالباً 4 اپریل کو۔ تو یہ حالات تھے جو میرے علم میں تھے، کیونکہ میں لاہور میں اس جو تحریک تھی اس کو ڈیل کرنا، اس کو کاؤنٹر کرنا، اس کے خلاف ملٹری ایکشن وغیرہ، اس میں اس کا انچارج تھا لاہور ہیڈ کوارٹر 10 ڈویژن میں۔ تو جو میرے علم میں ہے چیزیں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دیں۔ آج کے لیے اتنے ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔